الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بے شک متقی لوگ اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو کچھ ان کے رب نے انہیں دیا ہے وہ اسے لے رہے ہوں گے کہ وہ قیامت کے دن آنے سے پہلے متقی تھے. رات کو کم ہی سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے اور ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہے. اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر بھی اللہ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ آیت نمبر 15 کا 21 سورہ زاریات. سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا اور جس چیز کو تمام تر اعمال کا ماخذ قرار دیا، منبع قرار دیا، جس چیز کو تمام اعمال کی ابتدا اور انتہا آپ نے فرمائی، جو تمام اعمال کا خلاصہ ہے، اور وہ ہے تقوی.
اگر ہم اس لفظ کو سمجھ پائیں اور اس کے مفہوم کو سمجھ پائیں تو ہمیں تمام اعمال اور تمام نیکیوں کا پتہ لگ سکتا ہے۔ لفظ تقوی سب سے زیادہ قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں آپ اپنے چاہنے والوں کو تقوی کی وصیت نہ فرماتے۔ اگر وہ ملتے آپس میں، صحابہ کرام آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقوی کا کہتے، ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو تقوی کی تلقین کرتے۔ ان کی مجالس تقوی کا منبع ہوتی تھی۔ وہ اپنی اولاد کو تقوی ہی پر قائم رہنے کا کہتے تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا ہر چیز تقوی کے اوپر تھی۔ اب جو اتنا اہم لفظ ہے یہ اور اتنی اہم چیز ہے جس کو ہر عمل کی انتہا قرار دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ فقط بھوک اور پیاس کا نام تو نہیں ہے نا۔ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، اس سے حاصل کیا ہوگا، اس کا آخر کار کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ اصل چیز ہوتی ہے۔ اگر نتیجے سے ہم غافل ہیں تو ہم ویسے ہی عمل کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اس کا اختتام کیا ہے؟ اختتام کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور وہ نتیجہ تقویٰ ہے۔ نماز کا نتیجہ تقویٰ ہے، روزے کا نتیجہ تقویٰ ہے، زکوٰۃ کا نتیجہ تقویٰ ہے، حج کا نتیجہ تقویٰ ہے۔ ہر عمل، کوئی بھی آپ عمل لے لیں، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کا نتیجہ تقویٰ ہے۔ اگر عمل کرنے کے بعد نتیجہ حاصل نہیں ہوا تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے امتحان دیا ہے، رزلٹ نہیں آیا، رزلٹ غائب ہو گیا۔ اب رزلٹ غائب ہو جائے تو کچھ امتحان کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ یہ جو رزلٹ ہے یہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ جو اعمال قبول کریں گے وہ متقی لوگوں کے اعمال قبول کریں گے۔ ہر بندے کا عمل قبول نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ عمل ساری دنیا کرتی ہے، ہر بندہ عمل کر رہا ہے، یہودی بھی عمل کر رہے ہیں، عیسائی بھی عمل کر رہے ہیں، ہندو بھی عمل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، ان کے ہم سے سخت اعمال ہوں۔ وہ تو کئی گھنٹے ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے اندر نہاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ عیسائی غاروں میں گھس جاتے ہیں، کئی سال باہر نہیں نکلتے۔ کتنے ہندو ایسے ہیں جو نہاتے دھوتے نہیں ہیں کہ اس سے ہمارا جو خدا ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ان کا ایک اپنا انداز ہے، وہ ایک اپنے انداز سے سوچتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو ایک بات واضح طور پر بتلا دی گئی کہ عمل اللہ نے قبول کرنا ہے، ہر ایک کا نہیں کرنا۔ قربانی حابیل نے بھی کی تھی، قابیل نے بھی کی تھی، دونوں بھائی تھے، دونوں حضرت آدم کے بیٹے تھے، دونوں نے جانور ہی قربان کیا تھا۔ ایک اللہ نے قبول کر لیا، ایک اللہ نے رد کر دیا۔ اب جس کا قبول کیا، کیوں قبول کیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جس کا نہ قبول ہوا، اس کا کیوں نہیں قبول ہوا؟ قرآن نے صراحت کی ہے اس کی، فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ وہ جس کا کیا ہے نا عمل قبول، جس کی قربانی قبول ہوئی ہے، وہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ گناہوں سے بچنے کا اس کے اندر جذبہ بڑا تھا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اس کا ذوق بڑا تھا۔ وہ ہر عمل کرتا تھا، اللہ سے ڈر کے کرتا تھا، اللہ کے خوف سے کرتا تھا۔ زندگی کو وہ گزارتا تھا بڑے بچ بچا کر اور بڑے طریقے سے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اب جب ان ساری چیزوں کے بعد اس نے جب قربانی اللہ کے سامنے پیش کی، وہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ تو قربانی جو قبول ہوتی ہے، عمل جو قبول ہوتا ہے،
نماز جو قبول ہوتی ہے، روزہ جو قبول ہوتا ہے، اس کے پیچھے تقویٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دے کر تقویٰ کے متعلق سمجھایا۔ فرمایا تقویٰ یہ ہے، اے پوچھنے والے، کہ کبھی تو خاردار راستے سے گزرا ہے، جھاڑی دار راستے سے گزرا ہے، اچھا لباس زیب تن کیا ہو، خوبصورت لباس زیب تن کیا ہو، قیمتی بیش بہا لباس زیب تن کیا ہو، اور خاردار تاروں سے گزر رہا ہو، تو کیسے گزرے گا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے لباس کو بھی بچاؤں گا، اپنے دامن کو بھی بچاؤں گا، اور بڑے طریقے سے اس خاردار جھاڑیوں سے نکلوں گا۔ کیوں؟ کہ کہیں میرا دامن الجھ نہ جائے، کہیں میرا جسم الجھ نہ جائے، کہیں میں زخمی نہ ہونے پاؤں، کہیں میرا کپڑا پھٹ نہ جائے۔ فرمایا کہ بس جو تو نے تشریح کی ہے نا راستے سے گزرنے کی، خاردار راستے سے گزرنے کی تشریح کی ہے، یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کے اندر آپ نے رہنا ہے، دنیا کے اندر آپ نے دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دنیا کے اندر کاروبار بھی کرنا ہے، دنیا کے اندر رشتہ داریاں بھی کرنی ہے، دنیا کے اندر معاملات حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، اپنے معاملات بھی چلانے ہیں، لیکن کس طریقے سے چلانے ہیں کہ بچ بچا کر کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ جہاں سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں سے مڑ جائیں واپس، جہاں سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے وہاں سے واپس مڑ جائیں۔ بس اللہ کی رضا بنیادی طور پر تقویٰ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دن رات ایک کر دینا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اب جو شخص یہ کام بظاہر الفاظ میں تو میں نے بہت جلدی بیان کر دیا، لیکن حقیقت میں یہ بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا الفاظ میں بیان ہو گیا، کیونکہ ہر گناہ سے بچنا ہے، ہر برائی سے بچنا ہے، اپنے آپ کو ہر اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچانا ہے، دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے، دین اسلام پر کھڑے ہو کر عمل کرنا ہے، دین اسلام پر ہر لحاظ سے ہر فتنے کا سامنا کرتے ہوئے، ہر پریشانی کا سامنا کرتے ہوئے، ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے دین اسلام پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا ہے۔ ہر چیز ختم ہو جائے، مال قربان ہو جائے، جان قربان ہو جائے، عزیز و اقارب قربان ہو جائے، دنیا لٹ جائے، لیکن دین اسلام پر حرف نہ آئے، اس کو کہا جائے گا یہ تقویٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو دعوت دے کر بھیجا اور ساتھ وصیت فرمائی کہ دعوت دینی کیا ہے، وہ کیا تھی؟ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اگلے اور پچھلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں، سب انبیاء کو یہ وصیت کر کے بھیجا گیا کہ آپ نے لوگوں کو یہ بات کہنی ہے کہ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے آپ کو کھنگالو کہ میں کہاں کہاں غلط ہوں، کہاں کہاں میرے اندر خرابیاں ہیں، کہاں کہاں اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ دیکھیں جب آپ کسی بھی برتن میں دودھ ڈالتے ہیں تو برتن کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے دھوتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی گندگی موجود ہے اور اس کے اندر کوئی غلاظت نعوذ باللہ من ذالک موجود ہے، اس کے اندر آپ دودھ ڈال دیں گے تو کیا خیال ہے وہ دودھ پاک رہے گا؟ اس غلاظت کی وجہ سے وہ دودھ بھی ناپاک ہو جائے گا، حالانکہ دودھ پاک ہے، لیکن آگے برتن خراب ہے۔ یہ جو آپ کا برتن ہے نا، یہ جسم ہے آپ کا، اس کو صاف ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ صاف ہو جائے۔ آپ کا دل صاف ہو گناہوں سے، آپ کا دل اور دماغ بالکل صاف ہو، شرک سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو، بغاوت سے پاک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے پاک ہو۔ پھر اس پاک دل کے اندر جب کوئی بھی چیز ڈلے گی تو یقیناً نتیجتاً اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کرے گا۔ صاف ہے نا، شفاف ہے، اس کے اندر جب کوئی چیز ڈلے گی اس کے اندر گنجائش ہے کہ اللہ کی محبت بھی پیدا ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر غیر اللہ کی محبت بھی اور اللہ کی محبت بھی بیٹھ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ کے سامنے بھی سجدہ کر رہے ہو، غیر اللہ کے سامنے بھی سجدہ کر رہے ہو، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار بھی ہو
اور آپ نے اپنے اکابر بڑے بزرگ پیر پروہت جتنے بھی لوگ ہیں ان کی محبتیں بھی پال رکھی ہوں، ان کی اطاعتیں بھی آپ نے اپنے جسم کے ساتھ لگا رکھی ہوں، اپنے عقیدت میں ڈال رکھی ہوں، اپنے عقیدے میں ڈال رکھی ہوں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی کام کی رہے گی؟ پہلے یہ ساری کی ساری چیزیں نکالنی پڑے گی، آپریشن کرنا پڑے گا، بڑا آپریشن کرنا پڑے گا کہ شرک صاف ہو، بدعات صاف ہو، گناہ ختم ہو جائیں، اللہ کی محبت مجزن ہو جائے، توحید پکی ہو، راسخ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت راسخ ہو، قرآن و سنت کے اوپر عقیدہ مضبوط ہو، اتباع قرآن و حدیث ہو، اور اس کے بعد عمل کریں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہو جائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات بھی مل جائے۔ ورنہ ہوگا کیا؟ اگر تقویٰ نہیں ہے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل ہی کر رہے ہیں بس خالی کے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو کیا ان کا روزہ کسی فائدے کا ہے؟ پہلے کم از کم جھوٹ سے تو توبہ کر لیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، بھائی کا حق بھی دبایا ہوا ہے، بہن کا حق بھی مارا ہوا ہے، تو بتلائیے کہ یہ روزہ اس کو کوئی کام دے گا؟ روزہ رکھا ہوا ہے، حرام جیب کے اندر موجود ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام دے رہا ہے، حرام لے رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، ملاوٹ میں خوش ہو رہا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ساتھ غیبت بھی کر رہا ہے، بغض بھی پالے ہوئے ہیں، کینے سے بھی اندر بھرا ہوا ہے سارے کا سارا، ہر گناہ موجود ہے، ساتھ روزہ بھی موجود ہے، تو مجھے بتلائیے یہ روزہ کسی کام کا ہے؟ تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں اور روزہ بھی موجود ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں جہاں موجود ہوں وہاں روزہ موجود ہو سکتا، وہاں روزہ موجود نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم بھوک اور پیاس بس شام تک برداشت کریں گے، اور شام کو یہی کہا جائے گا جیسے صبح تھا ایسے شام کو ہے۔ ورنہ اگر تقوی کی بنیاد پر روزہ رکھا جائے، تمام برائیوں کو چھوڑ کر، تمام برائیوں کو پیچھے کر کے اللہ کی اطاعت میں روزہ رکھا جائے، ایک روزہ ایسا ہے، ایک روزہ، صرف ایک روزہ، 30 روزے نہیں ہیں، ایک روزہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ 70,000 سال جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ ایک روزہ ایسا ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور جتنے لوگ افطار کے وقت جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، آخری دن جب عید کی رات ہوتی ہے، اس رات اللہ تعالیٰ اتنے ہی لوگوں کو اور جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مقصد سمجھے ہیں اور نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، جنہوں نے حقیقت حال میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جانا ہے، مانا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق عمل کیا ہے، اپنے آپ کو بھی اس کے مطابق رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے مطابق تلقین کی کہ بھائی اپنے روزے بچاؤ۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو برائیاں نہیں چھوڑتا، جو اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، اسے کیا ضرورت پڑ گئی کہ کھانا پینا چھوڑ دے؟ تکلف ہی کر رہا ہے نا کہ کھانا پینا چھوڑ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ شام کو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جیسے صبح زیرو تھا شام کو بھی زیرو، صبح بھی خالی تھا شام کو بھی خالی، صبح بھی بالکل محروم تھا شام کو بھی محروم ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ فرمایا کہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو تقوی کی تلقین کرو۔ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقوی کی نصیحت کی کہ تقوی اختیار کرو، گناہ چھوڑ دو، گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ اللہ کی نافرمانی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جس رب نے پیدا کیا، جو رب کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جس کی زمین پر چلتے ہو، جس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، جس کی سورج سے روشنی لیتے ہو، جس کی چاند سے ٹھنڈک لیتے ہو، جس کے ستاروں سے اپنی آنکھوں کو مزین کرتے ہو، اس رب کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس اللہ کی مخالفت بھی کر رہے ہو ساتھ۔ تو فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو۔
پھر حضرت ہود علیہ السلام نے یہی نصیحت فرمائی، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، فرمایا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ حضرت صالح نے یہی نصیحت کی، کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ حضرت لوط نے یہی نصیحت کی، اذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی نصیحت کی، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کیا تم ہدایت یافتہ بندے کو دیکھنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کو ہدایت مل چکی ہے، جس کے اوپر ہدایت اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہے، وہ کون ہے؟ وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ متقی بندے کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے، صحیح راستہ متقی بندے کو ملتا ہے، حق کی پہچان متقی بندے کو ملتی ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کون فائدہ اٹھائے گا قرآن سے؟ کون فائدہ اٹھائے گا قرآن سے؟ قرآن کس کو ہدایت دے گا؟ قرآن کس کے سینے کی ٹھنڈک بنے گا؟ قرآن پڑھتے ہوئے کس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا؟ اور قرآن سے چہرہ ہٹانے کو دل نہیں کرے گا، آنکھیں ہٹانے کو دل نہیں کرے گا، زبان سے ایک لمحہ قرآن آگے پیچھے ہو اس کا دل نہیں کرے گا، وہ کون شخص ہے؟ ھدی للمتقین۔ متقی ہوگا تو یہ کام ہوگا، متقی نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن پہ دل کیوں نہیں لگتا؟ فیس بک اور ٹویٹر اور فلاں اس پر دن رات دل لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کی سانسوں کی طرح اس کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں۔ یہی محبت قرآن کے ساتھ کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ اس وجہ سے پیدا نہیں ہو رہی کہ اندر صاف نہیں، اندر برائیاں بھری ہوئی ہیں، وہ برائیاں اس کو آنی نہیں دیتی قریب، وہ اس کو دیکھنے نہیں دیتی، اس کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتی۔ لوگوں کا نماز کو دل کیوں نہیں کرتا؟ ذرا سوچنے کی بات یہ ہے، نماز کوئی معمولی عمل ہے؟ کتنا بڑا عمل ہے نماز! گھر سے چلتے ہوئے اجر شروع ہو جاتا ہے، گھر سے چلتے ہوئے، ابھی نماز میں پہنچا نہیں ہے، گھر سے چلا ہے، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور سے آئے، سواری پہ آئے یا پیادہ آئے، فرمایا کہ ایک قدم چلے گا اللہ ایک گناہ معاف کرے گا، ایک قدم چلے گا اللہ نیکی عطا فرمائے گا، ایک قدم چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ بلند کرے گا، اس کا ایک درجہ اللہ عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ جب مسجد میں آئے گا، پیدل چل کر آیا ہے، مسجد میں آیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، صرف 2 رکعت نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، باقی نماز ابھی نہیں پڑھی، فرمایا یہ 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے، یہ تقوی کی بنیاد پر آیا ہے، تقوی کے حصول کے لیے آیا ہے، اللہ کی محبت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آیا ہے۔ اگر اس کے اندر برائیاں موجود ہیں، اندر کثافتیں موجود ہیں، اندر غلاظتیں موجود ہیں، تو بے شک 50 کلومیٹر سے پیدل چل کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ حرم جیسی جگہ ہو، حرم جیسی جگہ، حرم میں کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو وہاں پر لے کر جائے، کوئی محروم نہیں رہتا وہاں پر، لیکن فرمایا حرم جیسی جگہ ہو، بیت اللہ کا سامنا ہو، غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہو، دور دراز سے سفر کر کے بندہ آیا ہو، گرد آلود چہرہ ہو، گرد آلود ہاتھ ہو، تمام تر اس کے اوپر کیفیت موجود ہو کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ ایک عام انسان بھی اگر اس طرح کی کیفیت کسی کو دیکھے نا، کوئی بندہ 100-200 کلومیٹر پیدل چل کے آیا ہے، پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چہرہ گرد آلود ہے، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، اس حال میں اگر کوئی مانگ لے آپ سے، آپ انکار کر دیں؟ ہم انکار نہیں کریں گے۔ وہ مالک الملک و رحیم اور کریم، وہ کیا فرما رہا ہے کہ گھر میرا بیت اللہ ہو، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا ہو، حج کا موسم ہو، دور دراز کا سفر ہو، چہرہ گرد آلود ہو، ہاتھ کپ کپا رہے ہو، زبان لڑکھڑا رہی ہو، اس کیفیت میں اللہ سے مانگ رہا ہو، اللہ فرماتے ہیں میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ تو اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، تیرے کپڑے حرام کے پہنے، تو اپنے جسم کو نہیں دیکھتا، وہ حرام کا بنا ہوا ہے،
تو حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام تو جسم پر استعمال کرتا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تو کہہ رہا ہے کہ دعا قبول کر لے، میں تیری دعا کیسے قبول کر لوں؟ ذرا دیکھ تو صحیح اپنی طرف، ساری چیزیں پوری ہیں، تقویٰ نہیں، ساری چیزیں پوری ہیں، تقویٰ نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے، حرام اوڑا ہوا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام لیا ہوا ہے، حرام دبایا ہوا ہے، حلال کی توجہ نہیں ہے، تو فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، رحیم و کریم ذات فرما رہی ہے، جو یہ فرما رہا ہے کہ لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک میدان کے اندر کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دے اور میں سب کو دینا شروع کر دوں، دے کر سب سے فارغ ہو جاؤں، میرے خزانوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئی۔ جو یہ فرما رہا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ زمین کے خلا کو بھر کر آسمان کے کناروں سے نکلنا شروع ہو جائے اور مجھ سے مانگنا شروع کر دو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، رجوع کر لو، آنسو بہا لو، میرے سامنے استغفار کرو، ندامت کے آنسو بہاؤ، اللہ سے یہ عہد کر لو اللہ اب یہ کام نہیں کرنا، اللہ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، سن میرے بندے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر لوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ کیوں معاف کیا، کوئی ہے پوچھنے والا اللہ سے جو پوچھے اللہ تو نے کیوں معاف کیا؟ بنیاد یہ ہے کہ تقویٰ ہونا چاہیے، متقی لوگوں کو اللہ معاف بھی کرتا ہے، جو اللہ سے مانگیں گے اللہ ان کو دے گا نہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ واپس لوٹا دے گا۔ جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وصیت فرمائی، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، فَوَعَظَنَا مَوْضِعِظَةً بَلِيغًا، آپ نے بڑا بہترین واعظ کیا، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، ہماری آنکھیں بہہ پڑی، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، ہمارے دل اس سے ڈر گئے، فَقُلْنَا كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدَّعٍ، ہمیں محسوس کیا کہ یہ کہیں آخری آپ خطاب نہ فرما رہے ہیں، فوسینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کیجئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں سب سے بڑی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ پھر ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ فرما رہے ہیں الا تسمعون، کیا تم میری بات سنتے نہیں ہو؟ یہ توجہ دلوانے کا ایک ذریعہ ہے، سنو، الا تسمعون، کیا میری بات سنتے نہیں ہو؟ الا لعلکم لا ترون بعد عامہم ھذا، اس سے اگلی بات بھی بڑی توجہ کی تھی، بات سن لو، غور سے سن لو، فرمایا کہ ہو سکتا ہے آئندہ سال تم مجھے نہ دیکھ پاؤ، یہ آپ کی جدائی کی طرف اشارہ تھا کہ آئندہ سال ہو سکتا ہے مجھے نہ دیکھ سکو، تو میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں، تو اہم ترین بات کرنے والا ہوں، سن لو۔ اہم ترین بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو، رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں بٹھا لو، گناہ کرتے ہوئے سوچو کہ تو کتنا سا ہے اور تو کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے، کس رب کی نافرمانی کرنے کو جا رہا ہے، انسان ہے کتنا کمزور ہے، ایک لمحے کے لیے اگر پیٹ میں درد ہو جائے تو الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، اگر کوئی بیماری آ جائے تو حشر نشر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے خوف نہیں آتا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرو، وصلوا خمسکم، ایک نماز نہیں، دو نمازیں نہیں، تین نمازیں نہیں، صلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھنا، 5 نمازیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نصیحت فرما رہے ہیں۔ وصوموا شہرکم، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کی زکات ادا کرنا، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور جو میں حکم دوں اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو میں حکم دوں میرے حکم کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سارے اعمال کر لیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آقا نے نتیجہ بیان فرمایا تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ، بس یہ کام کر لو، اس کی بنیاد تقویٰ ہے۔ اتقوا اللہ ربکم، اس بنیاد پر نماز پڑھنی ہے،
تقوی کی بنیاد پر روزہ رکھنا ہے، تقوی کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرنا ہے، تقوی کی بنیاد پر تمام اعمال کرنے ہیں، تو جب تمام اعمال کی بنیاد تقوی ہوگی تو اللہ کی جنت تمہارے لیے کھل جائے، اس کے دروازے تمہارے لیے واہ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعلم بہن، فرمایا کہ کون ہے مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے، مجھ سے یہ باتیں سیکھ لے اور آگے ان کلمات کو سکھلا دے، جو سیکھے وہ آگے سکھلا دے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ اللہ نے شرک سے روکا ہے، بدعت سے روکا ہے، کفر سے روکا ہے، غیبت سے روکا ہے، بغض سے روکا ہے، دوسرے کا حق مارنے سے روکا ہے، سود لینے سے روکا ہے، رشوت سے روکا ہے۔ جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے فرمایا اس سے رک جاؤ، اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاؤ۔ اللہ کا محبوب بننا، کوئی ایسا بندہ بن سکتا ہے کہ جو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو، جو برائیوں میں لتھڑا ہوا ہو، جو گناہوں کے بوجھ سے بوجھل ہو، وہ اللہ کا مقرب بن سکتا ہے؟ فرمایا یاد رکھو یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے برگزیدہ بندے بن جاؤ گے۔ اور فرمایا وَأَزْمَنَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، فرمایا کہ جو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے نا رزق، جو اللہ نے تمہاری قسمت میں رکھ دیا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ، یہ لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں۔ ہر ایک کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو، ہر ایک کی طرف اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی نے اچھا کپڑا پہنا ہے، کسی نے اچھی سواری رکھی ہے، کچھ ہے، اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو، بلکہ اللہ کی جو تقسیم ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوگے، یہ ساری کائنات کے لوگ تم سے راضی ہو جائیں، ورنہ لوگ کہاں راضی ہوتے ہیں؟ مانگنے والوں سے بھی کوئی راضی ہوتا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جو فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، جو مجھ سے کہتا ہے کہ بار بار مانگو بار بار دوں گا، جو مانگنے والوں سے ناراض نہیں ہوتا، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، تم سے غنی ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ وَأَحْسَنَ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، اللہ تمہیں مومن بنا دے گا۔ پڑوسی سے اچھا سلوک، حسن سلوک رکھو پڑوسیوں سے۔ مشکل کام ہے بظاہر، پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا پھینک دینا کتنا آسان کام ہے، اپنا کچرا اٹھا کر اس کے گھر میں پھینک دینا، اپنی پریشانی اس کے کھاتے میں ڈال دینا، اپنا پانی کھول کر اس کا پانی ضائع کر دینا، اپنی ساری جو ہے وہ جو پریشانی ہے اس کے کھاتے میں ڈال دینا۔ یہ کتنا آسان کام ہے اور کتنا مشکل ہے کہ جس طرح اپنے آپ کو بندہ رکھتا ہے اس طرح پڑوسی کو رکھے، جس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے پڑوسی کی حفاظت کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا۔ فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مومن بنا دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کن، فرمایا کہ ایک نصیحت ہے، اس پر عمل کر لو کہ جہاں کہیں بھی ہو، محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے اندر ہو یا اکیلے بیٹھے ہوئے ہو، مسجد کے اندر ہو یا بازار کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں برساتا رہے گا۔ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یقیناً ایک شاعر نے بڑے خوبصورت کلمات کہے اور غالباً یہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ اس کے انداز میں یہ کلمات بتلائے تھے۔ شاعر کہتا ہے تزود من التقویٰ فإنک لا تدری، تقوی اختیار کر لو کوئی پتہ نہیں، تقوی کی گٹھڑی باندھ لو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اذا جن لیل هل تعیش الى الفجر، رات کو سونا تو تمہارے بس میں ہے، صبح اٹھنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے رات کو سو صحت مند تندرست اور توانا، صبح لاش پڑی ہوئی، تو اس لیے تقوی اختیار کر، یہ گٹھڑی باندھ لو تقوی کی، کسی وقت بھی موت آ سکتی۔ پھر کہتا ہے وَكَمْ مِنْ عُرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا، کتنی دلہنیں اپنے دلہے کے لیے سجائی جاتی ہیں۔ وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیکن لیلۃ القدر کی رات ان کی روح قبض کرنے کے فیصلے ہو چکے ہیں۔
ابھی وہ گھونگھٹ نہیں اٹھا پاتا کہ وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، دلہن بھی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ کیا یہ مناظر ہمارے سامنے نہیں دیکھے نہیں ہم نے یہ مناظر؟ وَكَمْ مِنْ صِغَارٍ يُرْتَجَى طُولَ عُمْرِهِمْ، کتنے چھوٹے بچے، لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں نا بچوں کے ساتھ، یہ بڑا ہوگا، پھر بڑا ہوگا، پھر اور بڑا ہوگا، پھر افسر بنے گا، پھر جنرل بنے گا، پھر یہ ہوگا۔ شاعر کہتا ہے وَقَدْ أُدْخِلَتْ أَرْوَاحُهُمْ ظُلْمَةُ الْقَبْرِ، تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا، اگلے لمحے وہ قبر کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے، قبر کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ کیا تو نے کبھی سوچا ہے؟ ہر بندہ بڑا تو نہیں ہوتا نا، ہر بچہ تو بوڑھا نہیں ہوتا، ہر جوان تو بوڑھا نہیں ہوتا، جوانی بھی لوگوں کی جاتے۔ پھر کہا وَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ غَيْرَ عِلَّةٍ، کیا عجیب بات کہی ہے کہ کتنے صحیح تندرست توانا لوگ، سوچ نہیں سکتا کوئی بندہ یہ مر جائے گا، تندرست آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، خبر آئی بندہ مر گیا، یار اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کتنے صحیح لوگ مر جاتے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ حِينَمَا مِنَ الدَّهْرِ، کتنے لوگ جن کو پورا پورا سال، 2 سال، 3 سال وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں، ان کی وہ قبض نہیں ہوتی، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ مر جائے، وہ نہیں مرتا، اور چلتا چلتا بندہ گرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا دیکھ لو حالات کیا ہے۔ وَكَمْ مِنْ فَتَىٰ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ ضَاحِكًا، کتنے نوجوان صبح کو ہنسی خوشی گھروں سے باہر نکلتے ہیں، وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهَا وَهُوَ لَا يَدْرِي، اور شام کو ان کے کفن سیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں گیا نوجوان جی، وہ تو فوت ہو گئے۔ وَكَمْ سَاكِنٍ عِنْدَ الصَّبَاحِ بِقَصْرِهِ، کتنے صبح کو اپنے محلات کے اندر ہوتے ہیں، اپنے محلات کے اندر ہوتے ہیں، اپنی خوبصورت بستروں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت لائٹوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، فانوسوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے وَعِنْدَ الْمَسَاءِ قَدْ كَانَ مِنْ سَاكِنِ الْقَبْرِ، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شام کو منو مٹی نیچے کے وقت چلا جائے گا، منو مٹی نیچے کے یہ شام کو چلا جائے گا، ابھی کہاں بیٹھا ہے، شام کو کدھر ہوگا، کسی کو پتا ہے؟ پھر کہا تزود من التقوی فانک لا تدری، پھر تقوی اختیار کر لو، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اذا جن لیل هل تعیش الى الفجر، کہ کب شام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی نصیب فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے، اللہ تقوی پر زندہ رکھے، اللہ موت دے تو ایمان پر اور تقوی پر موت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔